برطانوی ہوم آفس نے پاکستان سے وزٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ برطانیہ میں داخلے کے وقت کووڈ پالیسی پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ 1 اکتوبر سے یورپین شہری ویزا کارڈ پر برطانیہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ماہر قانون بیرسٹر راشد اسلم گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو پاکستانیوں نے اس حوالے سے بہت تکالیف کا بھی سامنا کیا۔ جب ہم ریڈ لسٹ میں تھے تو اب obviously ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم امبر لسٹ میں آئے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کی ویزا اپلیکیشن وہاں پہ پینڈنگ تھی، خصوصاً وزٹ ویزا، کیونکہ وزٹ ویزا الاؤ نہیں ہو رہے تھے جب تک آپ کی کوئی کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز نہ ہو یا کوئی اسپیشل سرکمسٹانسز کی ریزن آپ نہیں دیتے۔ تو وہ لوگ جن کی اپلیکیشنز پینڈنگ ہیں، جو نارملی پینڈنگ رکھی گئیں کہ اس وجہ سے کہ ابھی پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے اور ہوم آفس کی ای میل ان کو آتی رہی، اب وہ کنسیڈر ہونا شروع ہوئے ہیں کیسز۔ یا وہ لوگ جو بہت عرصے سے وزٹ ویزا جن کے پاس تھے، جو ہولڈ کرتے 5 سال کا ویزا، 10 سال کا ویزا، اب وہ لوگ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہے، ایک تو سب سے پہلے کہ آپ نے آ کے یہاں پہ 10 دن کوارنٹائن کرنا ہے۔ جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو 2 دن کے بعد آپ نے پہلا ٹیسٹ کرنا ہے، اس کے بعد 8ویں دن دوسرا ٹیسٹ آپ کا ہوگا، لیکن 10 دن کا کوارنٹائن آپ کو کرنا پڑے گا UK میں، اپنے گھر میں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں۔ اور اس کے لیے چیک کرنے کے لیے بھی ہوم آفس کا عملہ جو ان کے آفیشلز ہیں وہ آتے ہیں، جس بھی ریزیڈنس پہ آپ رہ رہے ہوں، آپ کی سکونت ہو۔ اب اس حوالے سے کچھ جو اہم چیزیں ہیں جس میں ایگزمپشنز ہیں، جیسے اگر آپ کی UK سے یا UK کی اپرووڈ جو ویکسینیشن ہے اس سے ویکسینیشن ہوئی ہو، جیسے یہاں کی جو اتھارٹی ہے ہیلتھ کیئر ریگولیٹری ایجنسی HMR اس کو بولتے ہیں، تو اگر ان کی اپرووڈ آپ نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے اور آپ کو ڈبل ڈوز لگی ہوئی ہے تو پھر اس میں ایگزمپشنز ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی اگر اس قسم کی سچویشن ہو تو وہ ایگزمپشنز لے سکتے ہیں، پھر آپ کو کوارنٹائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ پھر بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 اکتوبر سے PCR کی ٹیسٹ ختم ہو، PCR ٹیسٹ جو تھا اس کی شرط ختم ہو رہی ہے، وہ اور لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے گا ٹریول کرنا UK میں۔ پاکستان کا جو ہے سب سے زیادہ جو کمیوٹ یورپین کنٹری میں سے UK میں لوگ آتے جاتے ہیں، تو ہزاروں لوگ تھے جو سٹک ہوئے تھے۔ ایک بہت بڑی آبادی ہے جو یہاں پہ آباد ہے، ان کے عزیز ہیں، اقربا ہیں، بہت ساری ہمیں انکوائریز آتی تھی کہ پیرنٹس وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا فیملی کے لوگ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تھے جن کے ویزا ایشو ہوئے ایکسپائر ہو گئے، وہ دوبارہ اپلیکیشنز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی کہ ایکسٹینشن ہو جائے، ہوم آفس ایکسٹینشنز نہیں دے رہا، وہ کہتے ہیں جی دوبارہ اپلیکیشن کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی ہوم آفس کو کوئی ریلیف دینا چاہیے تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپلیکیشنز کی، اپنی فیسز بھریں، جو کووڈ میں وزٹ ویزا کے لیے ٹریول نہیں کر پائے۔ لیکن کوارنٹائن کے جو قوانین ہیں ان کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ UK میں آنا چاہتے ہیں۔ یورپین کے حوالے سے یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے ان کے قوانین چینج ہو رہے ہیں۔ بریگزٹ کے بعد جس طرح ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ بہت سارے یورپین یہاں پہ آ کے آباد ہوئے یا اس سے پہلے بھی آباد ہو گئے تھے، تو موسٹلی لوگ ٹریول کرتے تھے ID کارڈ پہ۔ اب وہ ID کارڈ پہ 1 اکتوبر کے بعد آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ یورپین کنٹریز کے جو بھی نمائندے، چاہے آپ فرینچ ہیں، اسپینش ہیں، اٹیلین ہیں، اگر آپ نے UK میں آنا ہے تو آپ کے پاس ایک ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور جب آپ یہاں پہ رہ رہے ہوں تو اس پورے عرصے میں وہ پاسپورٹ ویلڈ رہنا چاہیے۔ اگر وہ ویلڈ نہیں رہتا تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس کارڈ ہوتے تھے یا 6 ماہ سے کم بھی پاسپورٹ ویلیڈیٹی ہوتی تھی، لوگ ٹریول کر جاتے تھے۔ اب کم از کم 6 منتھس کی ویلیڈیٹی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ یورپین کنٹری سے اگر آپ نے آنا ہے تو وہ 6 منتھ سے زیادہ کے لیے ویلڈ ہونا چاہیے۔ تو 1 اکتوبر سے اگر ہمارے وہ لوگ جو یورپین کنٹری سے یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں، وہ کارڈ جو ID کارڈ پہ ٹریول کرنا تھا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کرائسس ہوں گے، بلکہ آپ کے چینل پہ ہی ہم بریگزٹ کی مخالفت کرتے رہے ہیں، لوگوں نے نہیں سنا۔ ہم ایک اس حوالے سے اپنی آواز بھی بلند کرتے رہے، لوگوں کو آپ کے توسط سے ہم پروز اینڈ کونس بتاتے رہے ہیں، لیکن اس وقت سارے لوگ نکلنا چاہ رہے تھے یورپین یونین سے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ یہ سفرنگ ہوگی، جس طرح یہاں پہ پرائسز اوپر گئی ہیں یا آج کل فیول کی شارٹیج ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم، شیلف خالی پڑی ہیں۔ اب اسی وجہ سے جو لوری ڈرائیورز کے حوالے سے ہوم آفس نے ایک اچھا اقدام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم شارٹ ٹرم ویزا ان کو دیں گے، جو لوگ بھی یہاں پہ آ کے ڈرائیونگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو اپلائی کر سکتے ہیں، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ وہ جو کرسمس کے لیے ٹرکی ہوتا ہے، پولٹری کے جو امپلائز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے۔
تو اس کے لیے بھی تقریباً 5,000 سے زائد ویزاز ایشو کرنے کا ہوم آفس نے اپروول دی ہے کہ شارٹ ٹرم ان کو بلایا جا سکتا ہے. وہ انڈیا، پاکستان یا ہمارے جو بھی کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا کے، اس میں سے آ سکتے ہیں، ہمارے لوگ آ سکتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہوگی، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اس میں جو اسٹیم ایجوکیشن ہے، اسٹیم سائنس، ٹیکنالوجی، اس میں میتھمیٹکس ہے، یہ جو اس قسم کے جو ایریاز ہیں اس میں یہاں پہ ہمیشہ اس کی مانگ رہی ہے. اوپر سے جو ان کا ویژن ہے نیا کہ یہ اگلے 10 سالوں میں یہاں پہ اس کو مور ڈیجیٹلائز کریں گے، مطلب ہب بنائیں گے یو کے کو ٹیکنالوجی کا، آئی ٹی کا. تو اگر آپ کی آئی ٹی میں، ٹیکنالوجی میں اگر آپ ایجوکیشن کرتے ہیں تو یہاں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ ورک پرمٹ مل جائے. پہلی بات. دوسری بات، جن لوگوں کی ایجوکیشن ہے آلریڈی، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان میں جنہوں نے آئی ٹی میں اچھی ایجوکیشن کی ہوئی ہے یا ٹیکنالوجی میں ان کی اچھی سکلز ہیں، ایجوکیشن بھی ہے، میتھمیٹیشنز ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ اسٹارٹ اپ ویزا ایک شروع کیا گیا ہے، جس میں آپ کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں. آپ کے پاس اگر مینٹیننس ہے، وہ آپ کے پاس ایک انوویٹو آئیڈیا ہے، ایک اچھا آئیڈیا جس کے ذریعے آپ بزنس کر سکتے ہیں یہاں پہ، تو آپ اسٹارٹ اپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو بیک ہوم ہے. وہ اگر اس کے ذریعے اپلائی کریں گے تو آگے پھر انوویٹر میں وہ سوئچ کر سکتے ہیں، جو کہ لیڈ کرے گا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے.